الحمد للہ وکفا وسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تین قسم کی پاکیزگیاں ہیں۔ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور افعال، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تسبیح، یہ بات گزر گئی۔ اللہ کی ذات کی پاکی بیان کرنا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ اور جب کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے جب کہتا ہے تو اللہ کی صفات کے لیے نہیں، بلکہ اگر ہم اسے صرف اللہ کی ذات کو فی الحال سمجھیں، اگرچہ صفات کی تسبیح بالکل برحق، لیکن اللہ کی ذات سے متعلق آدمی تین طرح کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں وہ اللہ کی پہلی پاکی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یوں کہ اے اللہ، تیرا وجود ہے اور تو عدم محض نہیں ہے۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ، تو ایسا نہیں ہے جس کے عدم میں وجود پوشیدہ ہو۔ اور پھر تیسری بات کہتا ہے کہ اے پروردگار، تیرا عدم ایسا نہیں جس میں وجود ہو اور وجود ایسا نہیں جس میں عدم ہو۔ اے میرے رب، تو خالص وجود ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، لیکن اگر آدمی ان چیزوں کو یاد کر لے، انسان میں یہ چیزیں پوشیدہ ہوں، یہ علم پڑھا ہوا ہو، تو پھر سبحان اللہ کہنے کا لطف اور ہے۔ اپنے پروردگار کے لیے ایک جملہ سبحان اللہ، یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور سبحان اللہ میں تین چیزیں آپ سے عرض کی ہیں، بہت مشکل، لیکن یہاں یہی مشکلات بیان ہوتی ہیں، اور نہ سمجھ میں آئیں یہ مشکلات تو جو مرضی کرے، مگر یہاں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ علم اور معلومات کی وہ گتھیاں جو بڑے بڑے
صاحبان علم نہیں سمجھا سکتے ان چیزوں کو کھولا جائے۔ ایک چیز ہے جس کا نام ہے وجود، ایک چیز ہے جس کا نام ہے اثر، ایک چیز ہے جس کا نام ہے عدم۔ اور اللہ کی ذات سراسر وجود ہے، عدم نہیں ہے۔ عدم عربی زبان میں کہتے ہیں خالص عدم، جس کا وجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا ان انسانوں پر ایک دور ایسا نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، جب کائنات میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ کی ذات ہے اور تھی، اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے کہ لوگ اپنی طرف سے اس سوال کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ کہاں تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ اس وقت بھی انسان سوچتے تھے، اس وقت بھی انسانوں میں شعور اور عقل تھا، اور ان کو عقل معاد کا شعور تھا۔ عقل کی ایک قسم وہ ہے جو عقل معاش ہے، اور انسان اپنے ارتفاقات کو سوچتا ہے۔ ارتفاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ تدبیر منزل کرتا ہے، اور تدبیر منزل کا یہ ہے مطلب کہ زندگی کو آسان اور پرتعیش پر راحت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گرمیوں میں سردی کا بندوبست اور سردی میں گرمی کا بندوبست کرتا ہے، اچھی سے اچھی غذا کھانے کی کوشش کرتا ہے، رات دروازے کو بند کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سب کی سب تدبیر منزل کہلاتی ہے، یعنی انسانی زندگی کو نقصانات سے محفوظ کرنا اور اپنے آپ کو منزل تک، حقیقی راحت تک، آرام تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس تدبیر منزل کہ اپنے آپ کو راحت سے رکھے، اسی کا دوسرا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ارتفاق رکھا ہے۔ اور انسان ارتفاقات کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو وہ کرتا ہے کہ سردی آ گئی اور بچوں کو یہ چیز نہیں کھلانی، اور گرمی آ گئی اور بچوں کو دھوپ سے بچانا ہے، یہ جتنے ارتفاقات یا تدبیر منزل یا زندگی کی آسائشیں اور راحتیں، یہ سب عقل معاش کے تحت آتی ہیں۔ اور عقل معاش یہ ہے کہ زندگی آسان ہو، کیا مومن، کیا کافر، کیا اچھے اور کیا برے، کیا پروردگار کو جاننے والے اور کیا اس کی عظمتوں اور صفات سے ناواقف، مومن یا کافر، فاسق و فاجر یا صالح، سب اس کام کو کرتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی شریعت نے بھی تائید کی ہے اور انسان کرتا ہے۔
ایک ہے عقل معاد۔ معاد کا مطلب لوٹانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں یہ فرمایا کہ انہو یبدئ و یعید، اللہ کی ذات نے تمہارا آغاز کیا اور وہ تمہیں پلٹائے گا آخرت میں۔ تو یہ پلٹانے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، یہ ہے معید، اعادہ کرنا، کسی چیز کو لوٹانا۔ عقل معاد یعنی کسی انسان کی ایسی عقل کہ وہ آخرت کی تدبیر کرے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، اور عقل معاد ضروری ہے۔ بستر کے لیے 1000 چاہیے، عقل معاش کہتی ہے کہ 1000 چوری کر لو، اپنی رات تو آرام سے کٹے اور جس کا نقصان ہے وہ جانے۔ عقل معاد کہتی ہے کہ ٹھنڈ لگے گی، کپ کپی طاری ہوگی، ممکن ہے بخار ہو جائے، لیکن عقل معاد ہے اللہ کے ہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ تو عقل معاش اور چیز اور عقل معاد اور چیز ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اس لیے بتایا کہ عقل معاد ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات بتاتا ہے کہ جن لوگوں پر عقل معاش غالب آ گئی اور انہوں نے عقل معاد کو بھلا دیا، وہ لوگ خسارے میں رہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے پوچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کائنات میں سب سے زیادہ خسارے، نقصان، ٹوٹے میں کون رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری زندگی میں جو کوششیں کرتا رہا سب بیکار ثابت ہوئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی کہ جتنے اچھے کام تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھے کام ہیں، جب عقل معاش سے نکلو گے اور عقل معاد پر پہنچو گے تو خود مانو گے کہ سب بیکار کام کیے۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ، چوری کر لی عقل معاش کے تحت۔ عقل معاد بتائے گی کہ یہ چوری کرنا قیامت کے دن کتنا مہنگا پڑا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ عقل معاد تھی۔ یہ کوئی نئے سوال نہیں ہے جو اب لوگ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ جواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بادلوں کے نیچے پانی میں، عما کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی موقع ملا تو اس حدیث کی تشریح کریں گے، مگر اللہ عدم محض نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم 3 طرح سے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو عدم نہیں ہے، اور عدم قرآن کے کہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ اس طرح کا انسان تھا ہی نہیں کبھی بھی کہ اس کا ذکر ہوتا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقناه، ہم نے اس سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے اس کائنات میں پیدا کرنے سے پہلے انسان کہاں تھا؟
یہ سب سے پہلے عالم لاہوت میں تھا، اور عالم لاہوت میں عیان ثابتہ میں تھا، یہ تشریح ہو چکی۔ اور پھر انسان عین ثابت اور عیان ثابتہ سے نکل کے عالم ملکوت میں آیا، اور پھر جبروت میں آیا، اور پھر ناسوت میں آیا۔ انا للہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون یہ ہے کہ اس عالم ناسوت سے پلٹے گا اور پھر عالم جبروت کی طرف جائے گا، اور جبروت سے ملکوت کی طرف جائے گا، اور ملکوت سے جب آگے چلے گا تو پھر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ ٹائم ہے، نہ سپیس ہے، نہ کچھ ہے، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ اور وہ ایسی چیز ہے جس کے متعلق حدیث بھی صوفیہ کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اور وہ جو جس جگہ کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ چلو، تو جبریل امین نے کہا کہ ایک سوئی کے برابر بھی اپنے مقام سے جدا ہوا تو میرے پر جل جائیں۔ انسان اس دنیا میں پہنچتا ہے جس دنیا میں چار چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک کسی چیز کی گہرائی ہے، بعد ہے، دوری ہے۔ گہرائی میں ایک نقطہ دوسرے نقطے سے دور ہوتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ بعد۔ اونچائی ہے، گہرائی، اونچائی، اونچا اور نیچا یہ بھی بعد ہے۔ اور ایک ہوتی ہے چوڑائی۔ چوڑائی میں، وڈتھ میں دو نقطوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اوپر اور نیچے کے دو نقطوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ابعاد ثلاثہ جو وجود کے ساتھ ہوتی ہیں، جو مادے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور چوتھی چیز انرجی، ان چاروں چیزوں سے ماورا جو دنیا ہے، اس دنیا میں پہنچ کے ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی دنیا ہے جہاں خالصتاً پروردگار عالم کی ذات، اس کی تجلیات، اس کا قرب، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہاں مادیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے شیخ کے بھی شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ایک پیر بھائی جو بہاول نگر کے تھے رحمہ اللہ، ان کے متعلق فرماتے تھے کہ جتنی عبادت میں نے ان میں دیکھی، اگر اتنی عبادت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی تو سمجھتا کہ جو پچھلے زمانے کے قصے ہیں رابعہ بصری کے اور حسن بصری کے رحمہ اللہ، یہ ایسی مبالغہ ہی ہے، اتنی عبادت کون کر سکتا ہے۔ فرماتے تھے مولانا اللہ بخش بہاول نگری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت جب میں نے دیکھی تو میں ظاہر عمر میں بہت چھوٹا اور کافی بڑے تھے، تو پھر مجھے یقین آیا کہ واقعی دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی ان کی وفات کے بعد کہ اللہ کبھی ان کی زیارت ہو۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں خواب میں آخر دیکھ ہی لیا، اللہ تعالی نے دعا قبول کی، اور میں نے کہا حضرت، عام طور پہ ان کو بہاول نگری کہتے تھے خانقاہ میں نے کہا حضرت بہاول نگری رحمہ اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب سے جدا ہوا ہوں جدا نہیں ہوا، بس اتنا کہا اور خواب ختم۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کا مطلب ہے کہ جب اس عالم ناسوت سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں نا، اللہ نے ایسی دنیا دے دی ہے عالم لاہوت جہاں اللہ سے علیحدگی نہیں ہے۔ اس لیے اتنا سا جملہ تو سمجھ نہ آ سکے کہ جب سے جدا ہوا ہوں پھر جدائی نہیں ہوئی، اور چلیں ابن عربی پہ تنقید کرنے اور وحدت الوجود پہ تنقید کرنے۔ سبحان اللہ۔
اس میدان کو دیکھیں اور ان کے حوصلے، یا پھر ان کی زبان درازی کو دیکھو۔ وہ جو عالم لاہوت ہے نا، انسان کہاں تھا؟ عین ثابتہ میں، اور عین ثابتہ سے نزول ہوتے ہوتے پھر عالم مثال میں پہنچا، اور ہم اور آپ سب عالم مثال کا سایہ ہیں۔ یہ جو ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب ہم عالم مثال کا سایہ ہیں۔ اور جب ہم پلٹیں گے عالم مثال میں، پھر پتہ چلے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم سائے ہیں، وجود نہیں ہے، بس کہنے کو وجود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا خلقناہ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسانوں کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ من امشاج نبتلیہ، اور ہم نے انسان کو نہایت ایک ناپاک مادے سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے وجود جب ہم نہیں تھے تو عدم تھا، اور عدم کے آثار مرتب نہیں ہوا کرتے، وجود کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وجود ہے، ہم وجود تک پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں، آثار بتاتے ہیں کہ وجود ہے۔ ہم کسی آدمی تک پہنچ پائیں یا نہ پائیں، اس کا قدم بتاتا ہے کہ یہاں راہ سے کوئی گزرا ہے۔ ہم بادلوں کو چھو سکیں یا نہ چھو سکیں، میل ہا میل زمین کی نمی بتاتی ہے کہ بارش برسی۔ اس لیے وجود وہ جو اپنا اثر چھوڑے، اور عدم وہ جس کا اثر نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کا اثر اب کیا آنا ہے؟ اور وجود جیسے سورج ہے کہ سورج کی کرنیں، اس کی روشنی، حرارت ہم تک پہنچتی ہے، سورج کا وجود ہے، عدم نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے کہ سورج کا وجود نہیں۔ وجود نہیں ہے تو یہ اثرات کس چیز کے ہیں؟ دھواں بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آگ کی صورت ہے۔ اگر کہے نہیں آگ لگی ہوئی تو پھر یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس لیے وجود کے اثرات ہوتے ہیں، اور عدم کچھ بھی نہ ہو تو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ ہے ہی نہیں تو یہ کائنات کے سارے آثار کیا ہیں؟ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ پہلی تسبیح ہے کہ اے رب تیرا وجود ہے۔ آدمی جانے نہ جانے، علم ہو نہ ہو، پڑھا ہوا ہو نہ ہو، جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے یہ طے کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے میرے وجود کو مانا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا نا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے اتنے پاکیزہ جملے عنایت فرمائے ہیں کہ میرا ایک جملہ بہت بڑے حقائق پر مشتمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے میں انسان رب کے وجود کا اقرار کرتا ہے کہ اے پروردگار تو ہے۔ تسبیح بیان کی کہ اللہ تو عدم نہیں ہے، اللہ تو خالص وجود ہے، اور تیرے ہونے کی، وجود کی دلیل تیرے آثار ہیں۔ اسٹیٹ بینک اگر نہیں ہے تو پھر نوٹ اور اس پہ چھاپا اور اس کے ہندسے کیا چیز ہیں؟ اسٹیٹ بینک اگر یہ کہہ دے، اور کبھی کبھی مدتوں میں کہتا ہے کہ اس سے لے کے اس نمبر تک سارے نوٹ کینسل ہیں، بس وجود نے اپنا اثر دکھایا
اگر وجود ہی نہ ہوتا بینک کا تو اثر کیسے مرتب ہوتا؟ وجود اسٹیٹ بینک کا کہہ دے کہ آج کل فلاں نوٹ بہت زیادہ جعلی ہے، مارکیٹ میں لین دین کے آپ خود ذمہ دار ہیں، تو وہ کوئی وجود ہے تو اس کا اثر ہے نا۔ دوسرا کہ اسٹیٹ بینک کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کی عقل پہ کون داد دے؟ اللہ کا وجود ہے اور ہم سب چیزیں اس کے آثار ہیں۔ سبحان اللہ جو ذات سے متعلق ہے، 5 قسمیں ہیں نا، ایک ہم بیان کر چکے صفات کی اور دوسری آج شروع کی ذات کی، بلکہ پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی ذات ہے، اسی لیے یہ ساری کائنات ہے، اور خدا کی ذات نہ ہو، وجود نہ ہو تو پھر آثار مرتب ہی نہیں۔ سورج نہیں ہے تو کرنیں کیسی، اور اسٹیٹ بینک نہیں ہے تو کرنسی کیسی؟ آیا خیال میں؟ اس لیے اللہ کی ذات ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سبحان اللہ اور الحمدللہ یا دونوں کو ملا کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو میری بارگاہ میں یہ تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر بات یہ ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ انسان نہیں سمجھتا۔ کیسے نہیں سمجھتا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لمبا قصہ مگر اب تو وقت بھی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ وہ جا رہے تھے تو ایک کتا، پلا بچہ کتے کا، وہ ڈوب رہا تھا کیچڑ میں، بہت پریشان۔ تو میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ اسے نکالو۔ اس نے کہا حضرت ساری گندگی ہے، کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا میں نکالتا ہوں، اس کی مدد کرو۔ تو نیچے اترا اور کتے کو نکالا، بچے کو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، تو اس بچے کو، پلے کو میں نے دھو دیا۔ اس پلے کو دھو کے پھر مجھے خیال آیا کہ ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے، کیوں نہ اسے کھانا بھی کھلا دیں؟ تو میں نے کھانا کھلایا، آگ کے قریب رکھا، وہ گرم ہو گیا اس کا جسم، تو وہ خوش ہوا اور چل پڑا۔ میں نے اس محلے والوں سے کہا کہ تمہاری گلی محلے میں یہ جو کتے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کوئی حق بنتا ہے، انہیں خیال کیا کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بس یہ ہو گئی بات۔ ایک مرتبہ پھر میں اس گلی میں گیا، گزر رہا تھا تو کتے نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کتے کو جواب دیا، اور اتفاق ایسا کہ کیچڑ تو تھا، ایک طرف خشک تھی تو وہ بھی آ رہا تھا، میں جا رہا تھا تو میں آہستہ چلنے لگا کہ گزر جائے۔ وہ آہستہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کتے کا علم ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا سلام کے بعد کہ کیوں آہستہ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا تم بھی آہستہ ہو گئے ہو۔ اس نے کہا اس پہ ہم دونوں کا حق برابر ہے، میں کتا ہوں اور تم انسان ہو، اور سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اس لیے آہستہ ہو گئے ہو کہ میں ناپاک ہوں، اور اگر میں کیچڑ میں گروں یا کیچڑ میں چلوں تو چھینٹے تمہارے پاک کپڑوں پر پڑیں گے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں شاہ ولی اللہ کہ یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ مجھے ناپاک سمجھو اور اپنے آپ کو پاک کہو؟ تو اس لیے کائنات میں آگے بھی قصہ ہے، چھوڑو، لیکن کائنات میں یہ چیزیں بات کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ریت کے ذرے سے لے کے ہمالیہ تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کمی تمہاری ہے۔
اس لیے وجود اللہ کا ہے، کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایک آیت تو قرآن کریم میں ایسی ہے کہ اگر اس آیت کو سجا کر لکھ کر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم کرتے اور بار بار کرتے۔ اللہ نے کہا لوگو اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہم گواہ نہ ہوں، ہم گواہ ہیں، ہم اتھارٹی ہیں، ہماری وجہ سے وہ چیز قائم ہے، ہم نہ ہوں تو وہ چیز قائم ہی نہ رہے۔ تم میرا انکار کرتے ہو؟ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ اس کے وجود کو قائم رکھتا ہے۔ یہ سورج نہ رہے بغیر مثال کے، اور یہ اسٹیٹ بینک نہ رہے تو ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے پوری کائنات کی۔ ہم ہیں اس لیے تم ہو، ہم نہ ہو تو پھر تم بھی نہ ہو۔ اس بات کو آئندہ انشاءاللہ بیان کریں۔